اللہ کی لاہر و بیان کے نام سے سورہ دہر کا سورہ دہر سے ایک آیت جسے سورہ الانسان بھی کہتے ہیں، ایک آیت تلاوت کرنے نے شرف حاصل کیا ہے۔ خدا کریم سورہ دہر میں ارشاد فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ کریم پروردگار اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے سیدھے راستے کی اسے ہدایت کر دی ہے، بے شک ہم نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت کرنی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے خواہ وہ ناشکرا بنے یا شکر ادا کرے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مجلس حسین ہے، ذکر حسین ہے، یہ درس آئے محمد ہے۔ کیا ہے جی؟ آپ جتنے بھی آتے ہیں، میں بارہا اس حدیث کو گزارش کر چکا ہوں، اس کا مفہوم گزارش کر چکا ہوں کہ جیسے ہر کام کی ایک نیت ہے، حدیث میں ہے جب آپ اس ذکر کے لیے چلتے ہیں اس کی بھی ایک نیت ہے، اور وہ نیت یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے چلیں یہ نیت لے کے کہ ہم فلاں مقام پہ جا رہے، فلاں مقام پہ علماء ہوں گے، ان سے علم کا کوئی بات سیکھنے کو ملے گا، تو اگر آپ اس نیت سے چلتے ہیں تو آپ زمین پہ نہیں چل رہے، آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ آپ کدھر چل رہے ہیں جی؟ یعنی آسان کروں، آپ لاہور کی گلیوں میں نہیں چل رہے ہوتے، آپ جنت کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جنت کا راستہ علم کا راستہ ہے، اور علم کا سمندر ہے قرآن۔ کیا ہے جی؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ خدا ہمارے ہر خشک و تر کا ذکر ہے قرآن میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ خدا ہمارے ہر چھوٹی چیز کا اور بڑی چیز کا ذکر ہے قرآن میں، تو جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، اور ہمیں حکم دیا اطلب العلم من المہد الی اللہ، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے علم اتنا بحر میں گیا ہے کہ ہم نے ساری زندگی سیکھ لیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے علماء، مراجع حضام، مجتہدین، کسی کی زبان سے بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جس نے کہا ہو کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، جس نے کہا ہو میں نے سب کچھ سیکھ لیا۔ تو علم بہت زیادہ ہے، اور علم کا سمندر ہے قرآن، اور اسی قرآن سے سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت خدا فرمائے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ خدا فرمائے بے شک ہم نے اس سے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ ناشکرا بنے یا شکر کرے۔ خدا متعال اس آیت میں یہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بنا کے اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی ہے، متوجہ ہے نہیں سارے صاحب؟ میں نے انسان کو بنا کے ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دی ہے، بلکہ فرمایا میں نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ میں نے کیا کیا؟ اسے ہدایت کی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں اس ہدایت سے مراد ہدایت تکوینی بھی ہے، ہدایت تشریعی بھی ہے۔ پڑھے لکھے ابا بیٹھے میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہدایت تکوینی کیا ہے اور ہدایت تشریعی کیا ہے۔ آپ صرف متوجہ رہیں گے، بات سمجھ لیں گے تو میرے لیے یہ بہت ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں گزارش بھی کرتا رہتا ہوں بھی نعرے لگ گئے تو وہ مجلس ہو گئی۔
نہیں، مجلس یہ ہے کہ جس جگہ پائے آپ کو سیکھنے کو کچھ ملے. تو آپ کے چہروں سے مجھے پتا چلنا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ رہے میرے لیے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور اللہ راضی تب ہوتا ہے کہ جب آپ وہ بیان کرو جو اسے پسند ہے. ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے جو ہمارے موجودہ حالات ہیں، ہمارے موجودہ حالات میں ہم یہی دیکھتے کہ واہ واہ کس کی زیادہ ہوتی. ایسے ہی ہے جی، جس کی واہ واہ زیادہ معاشرہ سنتا بھی اسی ہے، نام بھی اسی کا ہے. ایسے ہی ہے جی، نام بھی اسی کا ہے. لیکن ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں امام دیے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ہستی ہے جس سے وہ مل گیا اس سے کیا نہیں ملا. خود دعائے عرفت میں مولانا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار جس سے تو مل گیا اس سے کیا نہیں ملا، اور جس سے تو نہیں ملا اس سے کیا ملا. جس سے تو نہیں ملا اس سے کیا ملا. تو گزارش کر رہا ہوں کہ خدا فرمائے کہ بے شک ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ ہم شکر بنے یا شکر گزار بنے. یعنی انسان کو بھیج کے اس کو اس کے حال میں نہیں چھوڑ دیا، اسے ہدایت دی. اب مفسرین فرماتے ہیں اس ہدایت میں دونوں ہدایتیں، ہدایت تکوینی بھی، ہدایت تشریعی بھی. مشکل نہیں ہے، میں 2 جملوں میں سمجھاؤں گا، سمجھ آ جائے گی ہدایت تکوینی کیا ہے، ہدایت تشریعی کیا ہے. ہدایت تکوینی یہ ہے وہ ہدایت جو خدا نے مخلوقات کی فطرت میں، جبلت میں، اس کے وجود میں ودیت کی ہے. توجہ فرمائیے، ہدایت تکوینی کیا ہے کہ جو اس خدا نے مخلوقات کی فطرت میں ودیت کر دی، اس کی جبلت میں، اس کے وجود میں ودیت کر دی، تاکہ اپنے تخلیقی مقصد کو سمجھ سکے. توجہ ہے جی. اور یہ اگر آپ تاریخ میں علماء سے سنیں گے اور کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ خدا نے ہر مخلوق کو دی ہے. اسے فطری ہدایت بھی کہتے ہیں، تخلیقی ہدایت بھی کہتے ہیں، لیکن مشہور نام ہے ہدایت تکوینی. کیا جی؟ ہدایت تکوینی اللہ نے فطرت میں دی ہے. یعنی انسان پیدا ہوتا گیا اس کی فطرت میں. اس کے لیے انبیاء، اوصیاء یا کتب آسمانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ نے ہدایتیں کی بھیجی، ہر مخلوق کی جبلت میں رکھی، اس کی فطرت میں رکھی. جیسے کہ پرندے کو گھونسلہ بنانے کی سمجھ، توجہ فرما رہے ہو، پرندے کو گھونسلہ بنانے کی سمجھ دی، مکھی کو شہد بنانے کی سمجھ دی. یہ چیزیں فطرت میں، ایسے بہت ساری چیزیں، میں ذرا توالت میں جاؤں گا تو زیادہ لمبا ہو جائے گا. انسان کو بھی ایسی بہت ساری چیزیں انسان نے عطا کی. جب پرندوں کو ہدایت فطرت میں دی تو جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا اس کی فطرت میں ہدایت دی ہے؟ اور اس کا ذکر کیا قرآن میں، رب الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورۃ طہ. خداوند متعال فرما رہے ہیں ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا پھر ہدایت دی. اب یہ ہدایت ہے جو پیدا ہوتے ہی دی ہے، فطرت میں دی ہے. انسان ہے، آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے فطری ہدایت دی ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوگا. ایسے ہی آپ کے چہروں سے مجھے سمجھ آنی چاہیے جو میں پڑھ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ہر انسان جو پیدا ہونے والا بچہ ہے پیدا ہوا کس میں؟ فطرت، بولو، اسلام پہ. یہ اس کے ماں باپ ہیں، چاہے اسے یہودی بنا دے یا اسے، فطرت یہ ہے. فطرت کیا ہے؟ اسلام. ایسے ہی ہے. اب کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، اللہ کو نہیں بھی مانتا لیکن اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے
کہ کسی کو جھکنا ہے. توجہ ہے جی؟ کسی کے آگے سر کو جھکانا ہے، یہ فطرت میں موجود ہے، یہ فطرت میں دے دیا. اب دوسری ہدایت کون سے؟ ہدایت تشریعی. یہ ہدایت وہ ہے جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے، اوصیاء کے ذریعے اور کتب آسمانی کے ذریعے دی. اور اس ہدایت میں جبر نہیں ہے. کیا جی؟ اس ہدایت میں کوئی جبر، انسان کو اختیار ہے، فطری ہدایت بھی دی. اب یہ جو دوسری ہدایت ہے ہدایت تشریعی، اس میں جبر نہیں. آپ دیکھ لیں جتنی بھی یہ ہدایت تشریعی والے ہیں، کسی نے کوئی ڈنڈا سوٹا تو استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تو کرے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے نہیں. یعنی آپ نے ارادے سے، اپنے اختیار سے آپ نے ایک راستہ چننے. ہادی ہر دور میں اللہ قرآن میں فرما رہے کہ میں نے کسی قوم کو بھی ایسے نہیں چھوڑا کہ اس میں تنبیہ کرنے والا نہ بھیجا ہو. یعنی ہر دور میں ایک ہادی رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ خدا یہ کیسے برداشت کرے کہ بروز محشر میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے کہ پروردگار تو مجھے بھیجا تھا لیکن مجھے ہدایت دینے والا کوئی نہیں تھا. اللہ نے ہر دور میں اہتمام کیا. جب اہتمام کیا پھر فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ خدا فرما رہے کہ ہم نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی. اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ ناشکرا بنے یا شکر گزار بنے. ایسے ہی ہے جی؟ اما شاکرا و اما کفورا. یہ شکر کیا ہے؟ اگر تو ہادی کی پہچان کر لی، اس کی پیروکاری میں آگے رہا، اس کی اتباع کی، اس کی اطاعت کی، پھر تو ہے شکر ادا کرنا. لیکن اگر ہادی کو مانا نہیں ہے تو یہ ہے کفر کرنا. یعنی اس نے کیا کیا؟ انکار کیا. لیکن خدا نے اہتمام کیا ہے، ہر دور میں اہتمام کیا. بلکہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ خدا نے تو اس وقت اہتمام کیا جب ابھی ہدایت دینے والا تھا ہی کوئی نہیں. ایسے ہی ہے زندگی. میرے لفظوں کے ساتھ رہیے گا. موجودہ دور میں جو کچھ چل رہا ہے میں کوشش کروں گا چند باتیں وہ بھی کروں. یہ نظامی ہدایت والا موضوع موجودہ دور کو دیکھنے میں نے شروع کی ہے تاکہ ہمیں سمجھ چلے جو بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ نظام ہدایت ہے کیا. اور اس میری تقریر سے، اس بیان سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو ہدایت ہے اس کا انتظام کون کرتا ہے. کیونکہ آپ کو ایسا دین دیا جا رہا ہے کہ جس میں خدا کو مائنس کیا جا رہا ہے. اب ہے میرے ساتھ؟ خدا کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مائنس کیا جا رہا ہے. اور جب خدا کو مائنس کرنے والا وہ جملہ لگاتا ہے تو ہم کھڑے ہو کے نعرے مارتے ہیں. کیونکہ یہ باتیں نعرے والے نہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ نے سمجھ لیا تو بانی کا بھی جو اہتمام ہے یقیناً قبول ہے، اللہ راضی ہو جائے گا. کیونکہ بانی کا مقام میں کوئی خوش آمد نہیں کر رہا، کوئی تھوڑا مقام نہیں ہے. یہ ذکر کروانا چھوٹا کام نہیں ہے. اب اتنے بندے حاضر ہوئے ایک مومن کی کاوش کی وجہ سے، جو آپ کو قرآن و حدیث سے سیکھنے کو ملا، ذریعہ بنا بابو. ایسے ہی ہے جی؟ تو ایک بڑا مقام ہے. خدا ان کے اس اہتمام کو قبول فرمائے. تو ہر دور میں اللہ نے اہتمام کیا. اور میں نے بتا رہا ہوں کہ بیان کا مقصد یہ اور اس سے واضح ہوگا کہ آج کے دور میں جو ہو رہے کہ اللہ کے کردار کو مائنس کیا جا رہا ہے. آپ سمجھیں گے، یقیناً پہنچیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے. میں نے کہا کہ ہر دور میں اللہ نے ہدایت کے اہتمام کیا، انتظام کیا. اور اللہ نے تو کہہ دیا انا علینا للہدیٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہی ہماری ہے. جگہ جگہ پہ آپ کو پتہ چلے گا ہدایت کس کے پاس ہے.
یہ جملہ آپ کو میں نے یاد کروانا تاکہ اگلے جملے میں میں پہنچ سکوں. ہدایت کس کی ذمہ داری ہے؟ سورۃ اللیل کی میں نے آیت پڑھی انا علینا الہدی. ہدایت اللہ کہہ رہے بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری. ٹھیک ہے جی, ہدایت کی ذمہ داری ہماری. اور اللہ نے وہ ذمہ داری پوری کی. ہر دور میں ہادی بنایا. اس دور میں بھیجا ہادی کہ جب ابھی ہدایت لینے والے ہی کوئی. جناب آدم ہدایت دینے کے لیے آئے, لیکن ابھی تک ہدایت لینے والا موجود ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے تمام کیا. اور جب ہادی بنایا, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, ہادی جب بنایا تو اتنا عظیم ہادی بنایا کہ یہ منصب دیکھ کے بعض علماء کہتے ہیں معصوم ملائکہ کا بھی دل لرزایا. متوجہ ہے جی؟ معصوم ملائکہ ہے نا, غیر معصوم کی نہیں بات ہو رہی, معصوم ہے, اس سے بنائے گا. امتحان ہوا, میں نے کہا میں تفصیل میں نہیں جا رہا. امتحان ہوا, امتحان میں ہادی پاس ہو گیا. امتحان میں پاس ہوا, وہ امتحان تھا علم کا. علم زیادہ ہوا, یعنی پہلے ہادی بننے کی بنیاد کیا ہے؟ علم. علم زیادہ ہو تو ہادی کا مقابلہ معصوم بھی نہیں کر سکتا. جی ہمیں پتا چلا. اور پہلے ہمیں یہ کلیہ سیٹ کر کے دیا کہ ہادی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے میں جبریل جیسا فرشتہ معصوم فرشتوں کا بھی سر جھکا دیتا ہوں. میں ایسا ہادی بناتا ہوں. لیکن اس ٹائم بنایا جب ابھی ہدایت لینے والا کوئی نہیں. پھر یہ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا, کبھی نوح کی شکل میں, کبھی یوسف و یعقوب کی شکل میں, کبھی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں, کبھی جناب موسیٰ و عیسیٰ کی شکل میں. ایسے ہی ہے نا, یہ ساری ایک نظامی ہدایت ہے. اور میں جملہ دیتا جاؤں, یہ جتنے ہیں یہ عام ہستی نہیں ہے. جن کو میری پچھلی مجلس یاد ہے, اللہ سلامت رکھے ان کی مجلس پہ میں نے انبیاء کی تعریف میں ایک جملہ کہا تھا جو جس پہ اعتراض بھی ہوا. میں ایک جملہ دیتا جاؤں. میں نے کہا تھا کہ جو وجہ اللہ کہا گیا مولا علی علیہ السلام کو, یہ صرف مولا علی علیہ السلام وجہ اللہ نہیں ہے, کیونکہ وجہ اللہ کا مطلب ہے خدا کی معرفت کا ذریعہ. اور میں پھر لوگوں کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی روایت, ان کا کیا نظریہ ہے, پھر ائمہ معصومین کیا کہتے ہیں, جہاں تک پانچویں امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ, نحن وجہ اللہ, نحن عین اللہ. یعنی صرف مولا علی علیہ السلام ہی نہیں, پانچویں امام فرما رہے ہم سارے اللہ کی حجت ہیں, ہم سارے اللہ کا چہرہ ہیں, ہم سارے اللہ کی آنکھ ہیں. توجہ فرمائے. اور آنکھ عین اللہ سے مراد معصوم نے فرمایا یعنی ان کی آنکھوں کے ذریعے اللہ اس مخلوق پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ مطلب تھا. اور ان معنی کو دیکھے تو شیعہ علماء نے, شیخ صدوق علیہ الرحمہ, یہ جتنے بھی ہیں, انہوں نے کہا جتنے انبیاء ہیں انہیں بھی کہہ سکتے معنی کے اعتبار سے کہ یہ وجہ اللہ ہے, یہ اے اللہ. تو اعتراض ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نے سن رکھا وہ انہی لوگوں سے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے, کیونکہ وہ لوگ تو انبیاء کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی غلام ہے, کوئی نوکر ہے آل محمد کے, ایک نظامی ہدایت میں ان کی محنت ہے. ہر کوئی اپنے دور میں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. جناب آدم کوئی عام ہستی, جناب آدم کے سامنے ملائکہ نے سر جھکا دیا. جناب نوح کوئی عام ہستی, صاحب شریعت ہے, دین پہ عمل کرنے کے طریقے کو شریعت کہتے ہیں. شریعتیں یہ بدلتی رہی, نوح علیہ السلام سے شریعت شروع ہوئی, یہ شریعت چلتی رہی جناب ابراہیم علیہ السلام تک, جتنے درمیان میں نبی آئے اسی شریعت پہ عمل. جناب ابراہیم علیہ السلام بھی صاحب شریعت تھے, ان کی شریعت چلتی رہی جناب موسیٰ علیہ السلام تک, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی صاحب شریعت تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت تھے, ان کی شریعت چلی جناب عیسیٰ علیہ السلام تک, کیونکہ وہ بھی صاحب شریعت تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلی ہے ہمارے نبی آدم تک.
اور ہمارے نبی اعظم کی شریعت چلے گی قیامت تک. توجہ فرمائیں. میں ایک نظام ہدایت دے رہا ہوں. یہ جتنے شریعتوں والے ہیں کوئی عام ہستی ہے؟ ہاں جی جناب ابراہیم کو دیکھیں کوئی عام ہستی ہے؟ نبی بنایا, رسول بنایا, اب بنایا, خلیل بنایا. توجہ فرمائیں. کیا بنایا؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیں جو کچھ بنایا اللہ کہہ رہے میں نے بنایا. میری بات یاد ہے؟ ابھی چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں ایک صاحب ہیں, یقیناً آپ نے دیکھا, ایک صاحب ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کیا جی آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایسی باتیں ضرورت ہے اس دور کی. میں نے جو چند منٹ پہلے جو بولا کہا آج آپ کو دین دیا جا رہا ہے خدا کو مائنس کر کے, اس لیے میں نے جملہ کہا تھا. کہنے والے نے جملہ بالکل ٹھیک کہا, ہدایت اللہ کے پاس ہے. ہدایت کس کے پاس ہے؟ اور اس کی گواہی قرآن دے رہے. یضل من یشاء ویہدی من یشاء. یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جس سے میں چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں, جس سے چاہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں. اس گمراہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. اس سے مراد مفسرین نے لکھا اس سے مراد ہے کہ اللہ جسے دیکھتا ہے کہ یہ ہدایت کے اہل نہیں ہے اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اسے کیا کرتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. اسے کیا کرتا ہے؟ گمراہی میں. اور جو اہل ہوتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. غور کی ہے جملے پہ. تو یہ ہدایت کس کے پاس ہے؟ بولے نا, بولے ذرا, کچھ نہیں ہوگا. کس کے پاس ہے ہدایت؟ اللہ کے پاس. میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں. مسائل اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے عالم دین کے ساتھ کلپ پر انہوں نے کہا یہ مسئلے تب ہوتے ہیں کہ جب علماء سے دوری اختیار کی جاتی ہے. علماء بتائیں گے نا کیوں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو تم نہیں جانتے پوچھو جاننے والے سے. جاننے والے کو تو چھوڑ دیا. ہدایت ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے راہ راست پر وہی آتا ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے. کون؟ جسے بولو کون؟ جسے ہدایت کس کے پاس ہوئی؟ اچھا ابھی ابتدا میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے یہ کس کی آیت ہے؟ قرآن سے. سورہ النحل. ایسے ہی ہے. قرآن کیا ہے؟ میں آپ کے ذہنوں کا تعارف دے دوں. کس کا کلام ہے؟ سارے بولو ذرا. قرآن کس کا کلام ہے جی؟ اللہ کا کلام ہے. اور قرآن کی ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین. ھدی للمتقین, ہدایت متقی کے لیے, متقیوں کے لیے بھی. ایک جگہ فرمایا ھدی للناس, لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اس کا مطلب ہے قرآن ہے ہدایت. آپ متوجہ ہوں گے تو جواب ہی آ جائے گا. قرآن کیا ہے؟ سارے بولے قرآن کیا ہے؟ ہدایت. اور کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا کلام ہے اور ہے ہدایت. اور یہ ہدایت اللہ نے نازل کی ہے نبی کے قانون پہ. تو یہ ہدایت کس کی ہوئی؟ بولے نا, یہ ہدایت کس کی ہوئی؟ اللہ کی. نازل اللہ نے کی. کلام نبی کا ہے. نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ذریعہ جبریل. ایسے ہی ہے جی. اللہ نے یہ ہدایت نازل کی. تو پھر سمجھنا نہیں کہ ہدایت تو ہے اللہ کی. یہ آگے اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہے. وہ ہادی ہے لیکن ہدایت اللہ کے پاس ہے. میرے بھائی اگر سوچیں جب اللہ شفاعت کے بارے میں کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ, کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ من جسے اللہ اذن دے. اللہ نے سب کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. سب کچھ کس کے پاس ہے؟ بولو.
میں عقیدہ دے رہا ہوں آج کے دور یہ جو نادان لوگ کم علم لوگ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدایت میرے پاس ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. فرمایا ہدایت میری ذمہ داری ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں. دنیا اور آخرت کا اختیار میرے پاس ہے. یہ تو نبی آدم ہو، یہ جتنے انبیاء ہو یا اوصیاء ہو، یہ ان کی فضیلت ہے. کن کی فضیلت ہے؟ اچھا نبی آدم کا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ نبی محمد رسول اللہ ہے. توجہ فرما. علی کا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ علی ولی اللہ ہے. محمد کا مقام اس لیے کیونکہ اللہ کا رسول ہے. علی کا مقام اس لیے کیونکہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ توقیر یہ اللہ کی نسبت سے ہے. محمد کی بھی، مولا متقیان کی بھی عظمت کس وجہ سے ہے؟ ہمیں کیا کیا جا رہا ہے؟ بھائی اللہ کو کرو مائنس. توجہ ہے؟ اسی کو ہی تو کہتے ہیں عقیدہ تفویض جو شرک ہے. بھی اللہ کو کونے میں بھی اٹھا کے سارا کام کون کر رہا ہے؟ محمد والا محمد. اس کو نجس قرار دیا گیا ہمارے نام میں، اور ہمیں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے اور ہم نعرے لگا رہے ہیں. میرا بھائی سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. زمین کو کتنی جگہ پہ فرمایا زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ملکیت میری ہے. انسان کو مارنے لگا، کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. کہو اور کہتے ہو یہ نہیں کہتے کہ بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کے پاس مسائل یہ ہوتے ہیں. میں نے ایک مجلس میں کہا کہ ہم صحیح عقیدہ عربی میں تو بولتے ہیں، ہم صحیح عقیدہ عربی میں تو بولتے ہیں، اردو پنجابی میں بھول جاتے ہیں. میں نے ایک مجلس میں بتایا تھا کہ بندہ مر جائے تو ہر بندہ کہہ رہے اور بھائی کلمہ شہادت وہ سارے پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. عربی میں بول رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایسے ہی ہے عربی میں بولا کہ نہیں بولتے؟ ذرا بولے میرے ساتھ، بولتے کہ نہیں بولتے؟ لیکن وہی وہ جن بندوں کی بات میرے شجاعت بھائی نے کی، اس نے کہا نہیں معبود کوئی اور بھی ہے. ہم نے نعرہ لگا دیا، چاہے ہم فوتگی سے ہی آ رہے تھے وہی پڑھتے، چاہے وہی پڑھتے آ رہے. فوتگی میں جنازے کے ساتھ چلے ہم نے پڑھا اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں. لیکن ذاکر نے ممبر پہ آگے پڑھا نہیں کبھی بندہ کبھی معبود ہوتا ہے. ہم نے کہا نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے، یعنی ہم سوچتے ہی نہیں ہے بھی ابھی کیا بولا، ابھی کیا بول رہے ہیں. بندہ مرا ہم نے کیا زبان میں جاری کیا ان للہ و انا الیہ راجعون. میں ہدایت سے ہٹوں گا نہیں، میں صرف درمیان میں جو ہمارا آج کے دور میں جو وائرل ویڈیو ہے نا جس میں گمراہ کیا گیا، جو اس بندے نے غلط بات کی ہے اس پہ بات کسی نے نہیں کی، جو صحیح بات کیا اس پہ اس نے اعتراض کر دیا. ایسے ہی ہے. غلط بات اس نے کیا کی؟ اس نے کہا پہلی بات صحیح جو کی، صحیح کہا کہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے، اللہ ہدایت آگے دے گا. ایسے ہی ہے، یہ بات کی درست قرآن کے مطابق. دوسری بات جو غلط اس نے کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے ہاتھوں میں کیوں نہیں رکھی. متوجہ ہے تو غلط ہو. گھر تک کی ویڈیو سنیے گا، وائرل ویڈیو ہے، سنیے. جو غلط بات اس نے کی اس پہ توجہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی، اپنے پاس رکھی. آگے کہتا ہے کہ نبی کے ہاتھوں میں کیوں نہیں رکھی؟ کہتا ہے اس لیے نہیں رکھی کہ اگر نبی کے ہاتھوں میں رکھوں گا یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سبھی میں بانٹ دے گا. کتنی غلط بات ہے کہ جس نے رحمت للعالمین بنایا ہے اس کو مائنس کر کے نبی کو لے جا رہا ہے. سمجھ آئی ہے؟ نبی کو رحمت للعالمین بنایا کس نے؟ بولو نا، کس نے بنایا؟ اللہ نے.
کیا اللہ سے بڑا بھی کوئی رحیم ہے؟ بھائی وہی تو صفت ہے جو اللہ نے اپنے سب سے عظیم بندے کو اپنی اس صفت میں سے صفت عطا کی ہے. یہ ہے عقیدہ. اللہم صلی علی اللہم صلی علی. بات پہنچی ہے جی سبھی صاحبان تک. ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے بھائی. یہ جو کچھ ہے یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ یہ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ محمد والے محمد کی وسیلت نہیں کرتے. ہاں جی یہ دیا اللہ نے ہے اور انہوں نے اپنی سیرت کے لیے دنیا کو بتایا ہے عبادات کر کر کے شکر ادا کیا. کسی نے پوچھ لیا مولانا بدریان سے کہ مولانا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے؟ اتنی نمازیں 1000 وقت نماز پڑھتے تھے. مولانا فرماتے ہیں جس نے مجھے علی بنایا ہے کیا اس کا شکر نہیں ادا کروں؟ اور نبی کا ذکر تو قرآن میں میرا حبیب عبادت کم کیا کر تیرے پاؤں پہ دھرم لگاتے. کس کی عبادت کر رہے؟ بولے نا اس کا شکر ادا کریں. کیوں؟ اس لیے شکر ادا کریں اس نے مجھے مخلوقات کے بنا کے سب سے افضل بنایا. بنایا کس نے؟ اللہ نے. ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. میں ابھی اچھا پتا کہ خدا کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو بندے سمجھتے خشک مضمون شروع کر دیں. کیا جی؟ لیکن رسول اعظم کیا فرماتے ہیں؟ رسول اعظم فرماتے ہیں کہ جس سے یاد خدا کرنے والی زبان ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. جس کا کلمہ مطلب ہو گئے. اور قرآن میں خدا کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اس شخص سے اچھی بات کس سے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے. کیا یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں؟ ہاں جی یعنی خدا کو مائنس کر کے کیا محمد والے محمد اس کو قبول کرتے؟ وہ تو کہہ رہے ہمیں اللہ نے مقام دیا. جتنا بھی نبی کے پاس مقام ہے دیا ہوا اللہ کا ہے. جتنا بھی علی سے لے کر مہدی تک ائمہ کے پاس مقام ہے بولو کس کا مقام ہے؟ دیا ہوا اللہ کا. اور انہوں نے اقرار کیا 500 درخت تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہر رات درود پڑھے آئے ملاد پہ. پھر بھی کوشش کرے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. 500 کھجور کے درخت تھے اور ہر درخت کے ساتھ ہر روز امام 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کتنی نماز ہو گئی؟ 1000 رکعت. کتنی؟ اور یہ اس نماز کی بات ہو رہی جو مستحب ہے واجب کی نہیں. اور علماء فرماتے ہیں یہ درخت کے ساتھ ہی کیوں پڑھتے تھے؟ کوئی اور جگہ پڑھ لیتے ہر درخت کے ساتھ کیوں پڑھتے تھے؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ مولا اس لیے ہر درخت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھ کے دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے کفران کرنے والے آئے ہیں شکر کرنے والے آئے. بس تھوڑے سے جملوں میں وہ واضح ہو جائے نظام ہدایت کے حوالے سے. اور ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ کون ہدایت دیتا ہے؟ قرآن. سورہ نور آیت نمبر 35 ہے.
خدا فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض. توجہ ہے جی, اللہ نور السماوات, فرمایا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کیا جی؟ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اب یہ نور وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی جیسے ایک شعاع ہوتی ہے اس سے آگے کرنے آگے روشنی, یہ نور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے ایک مجلس میں پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ اللہ نے سورہ الحمد سے لے کے والناس تک کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہوں, میں کیسا ہوں. توجہ ہے جی. یہاں نور فرمایا تو اس نور سے مراد آئمہ ہدایت نے بتایا کہ نور ہے کیا. اور اس آیت کا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, جس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاج ہے, اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. چراغ شیشے کے فانوس میں ہے. فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے. زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے. اس کا تیل روشنی دیتا ہے, خواہ آگ اسے نہ چھوئے. یہ نور برائے نور ہے. اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے, اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بھی بیان کرتا ہے, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب اس نور سے ہمارے آخر امام فرماتے ہیں, یہ جو کہا اللہ نے اللہ نور السماوات والارض, اس نور سے مراد ہے کہ اللہ آسمان اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے. بات ہدایت کی ہو رہی ہے, یعنی اس نور سے مراد ہمارے آخر امام ہمارے ہدایت ہے. کیا ہے جی؟ اور اس پوری آیت کو پڑھیں گے تو اللہ نے کہا کہ یہ نور میں نے کہیں رکھا ہے, یہ ہدایت میں نے کہیں پہ رکھی ہے. اور وہ کہاں پہ رکھی ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا سورہ نور کی اگلی آیت 35 سے آگے 36 آیت میں. کس جگہ یہ نور رکھا, یہ ہدایت رکھی. فرمایا کہ ایسے گھروں میں ہے جن کی تعظیم کا اللہ نے عزم دیا ہے. اوئے ہوئے, اب غور کریں, نظام ہدایت بھی واضح ہو جائے گا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. سارے بولے اللہ کو سلام. یہ دیکھیں کتنی واضح آیت ہے. ہاں جی, نظام ہدایت میں جو سنا رہا تھا جس پہ آ کے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں وہ بھی واضح ہو جائے. پیچھے والا تو واضح ہے, آگے والا بھی واضح ہو جائے, اور ہدایت کس کے پاس ہے یہ بھی واضح ہو جائے. یہ ہدایت دینے والا آج امام فرما رہے کون ہے؟ اللہ. اور یہ نور ہدایت رکھا کہاں پہ ہے؟ سورہ نور کی 36 نمبر آیت میں فرما رہے ایسے گھروں میں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیا کیا ہے؟ اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی, اور وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جن کے گھروں کیوں اللہ نے تعظیم کا درجہ دیا؟ کیونکہ گھروں کی عزت ہے کہ وہ اللہ کے گھر, وہ اپنے گھروں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ حدیث بتائے گی وہ کون سے گھر ہے. حضرت انس اور جناب مرادہ نے سوال کر دیا نبی اعظم پہ جب سورہ نور کی یہ آیت نمبر 36 پڑھے گی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, اللہ کے رسول یہ تو بتائے یہ جو گھر ہے جن گھروں میں اللہ نے نور ہدایت رکھا ہے یہ کن کے گھر ہے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے, جن گھروں میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے, جن گھروں میں نور ہدایت ہے, یہ کون سے گھر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گھر ہے اللہ کے انبیاء کے, اللہ کے انبیاء کے گھر ہے. برادران اہل سنت کے پہلے خلیفہ ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول میں سوال کرنا چاہتا ہوں. کون سا سوال ہے؟ نبی نے کہا کون سا سوال ہے؟ کہتے ہیں سوال یہ ہے آپ نے کہا ہے کہ جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ انبیاء کے گھر ہے, انہی گھروں میں یہ نور ہدایت ہے. سوال یہ ہے کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ نبی فرماتے ہیں ان سے افضل ہے. علی کی بات شاہی ہے, علی اس میں الہی ہے کہ جس میں ذات میں توبہ زبان کے ساتھ دل بولا. علی میرا مولا میرا مولا
سلامت. یہ نور ہدایت کہاں پہ ہے؟ انبیاء کے گھروں میں جہاں اللہ نے رکھا ہے یہ نور ہدایت. یہ کہاں پہ ہے بولو ذرا؟ انبیاء کے گھروں میں. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ علی اور فاطمہ کا گھر، فرمایا یہ گھر ان گھروں میں سے افضل ہے. یہ گھر ان گھروں میں سے افضل ہے. اور مجمع البیان والا لکھتا ہے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں آیت تطہیر، کیونکہ اسی گھر کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. تو والدوں نتیجہ دے رہا ہوں، میں 2-3 منٹ میں نتیجہ دے کے آپ کی ذہن دے دانا. موضوع ظاہر یہ طولانی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پہلا جملہ اور آخری جملہ ملا رہا ہوں. اللہ نے جب پہلا ہادی بھیجا اس وقت بھیجا کہ جب ہدایت لینے والا کوئی نہیں تھا. یعنی اللہ نے اس دنیا کو ہادی کے بغیر چھوڑا. متوجہ ہے جی سارے صاحبہ؟ اللہ نے اس دنیا کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا. تو جب انبیاء میں سے آخری نبی اور سب سے افضل نبی، میرے سنی برادران اگر کوئی بیٹھے ہیں تو سمجھیے گا بھائی، جب ہدایت لینے والا کوئی نہیں اس وقت تو اللہ نے ہادی پہلے بھیج دیا. لیکن جب نبی جا رہے ہیں، ختم و نبی ہے نا، نبوت ختم ہو رہی ہے. اب جب ہادی جا رہا ہے اور شریعت وہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، جب ہادی پہلے بھیجا، ہادی لینے والا کوئی نہیں، اس وقت تو ہادی پہلے. جب ہادی دنیا سے جا رہا ہے بعد میں کوئی آئے گا نہیں نبی، اور قیامت تک ہدایت لینے والوں نے آنا ہے، تو کیا اللہ نے ایسے چھوڑ دیے ان لوگوں کو؟ توجہ ہے جی؟ کیا ان لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا؟ کوئی ہادی نہیں بنایا، کسی ہادی کا اہتمام ہی نہیں کیا، کیونکہ لوگ تو قیامت تک آئیں گے نا. نہیں، یہ جب یہاں سے جو اللہ نے وہ جو ابتدا میں نے جملہ کہا جو ہدایت تکوینی دی ہے نا، جو آپ کی فطرت میں ہے، اگر اس کا استعمال کرے تو آپ کا ذہن بولے گا. بھی نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت تک دنیا آنے والی ہے اور ہدایت دینے والا کوئی نہ ہو، اور پھر یہی چیز بول کے کہے گی کہ ہادی کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہدایتی ہادی بالکل ایسا ہونا چاہیے جیسے پہلے ہادی تھے. ہر کوئی نہیں ہادی بن سکتا. اگر پہلا ہادی ایسا ہے کہ معصوم کا سر جھکایا جا رہا ہے، اگر متوجہ ہے تو جملہ دے دوں، اگر پہلا ہادی ایسا ہے کہ معصوم کا سر جھکایا جا رہا ہے، تو آخر میں جو ہادی آ رہا ہے تو اس ہادی کے قدموں میں اس ہادی کا سر جھکایا جانا تو چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے. توجہ فرمائیے. ایسے ہی جماعت کا ٹائم ہوگا، مولا امام زمان فرمائیں گے آئے نماز پڑھائیں، تو ہادی کیا کہتے ہیں؟ ہادی کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں، آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والا. یہ بھی سلسلہ ہدایت ہے، اس کے بغیر گزارا. جب لوگ آ رہے ہیں تو کوئی ایسا ہادی ہونا چاہیے ہر دور میں. وہ حدیث جو لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوتی آج تک، اور صحیح معنوں میں انکار نہیں کر پاتے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری عترت اہل بیت ہے. اور اہل سنت کے مفسرین محدثین یہ کہنے میں مجبور ہوئے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں ایک ہادی ہونا چاہیے، کہ اگر قوم ہے ہدایت لینے والا ہے تو ہادی بھی ہونا چاہیے.
اور وہ ہادی پردہ غیبوں میں موجود ہے جس کی معرفت واجب ہے. نبی فرمانے کا ماردا ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. فرمایا جو اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مارا. آپ کا تو مقدر ہے نا. اگر آپ کے پاس دین موجود ہے تو دین کا الہی نمائندہ بھی موجود ہے جس کی معرفت واجب ہے ہر ایک پہ. آج آپ پہ لوگ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہمارے علماء یہ بات کہنے پہ مجبور ہوئے بھی ہم پہ یہ کفر کے فتوے نہ لگائے جائیں. ہم اس پوزیشن میں ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ ایمان کیا ہے کفر کیا ہے. ہر دور میں امام چاہیے. اور امام اور قرآن کہہ رہے اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو اس دنیا میں جو کچھ ہے تباہ و برباد ہو جائے. ہر دور میں امام رہا ہے, ہادی رہا ہے. لیکن جو میں نے آیت تلاوت کی اما شاکرا و اما کفورا, ہدایت دینے والا تو رہا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں انہوں نے ہادی کو مانا تو شکر ادا کیا اما شاکرا کے مصداق قرار پر, اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اما کفورا کے مصداق قرار پر ہادی کا انکار کر. بھائی اگر پہلا معصوم ہے تو آگے والے بھی معصوم ہیں. اس نظام ہدایت کو سمجھو. اور جو میں نے چند گزارشات کی عالم کو سنو تاکہ آپ کو ایسا عقیدہ ملے کہ جس میں خدا کو مائنس نہ کیا جا رہا ہو. اس نظام ہدایت کو سمجھو. یہ کتنا عظیم نظام ہدایت ہے اور یہ کتنا ان سے پیار کرتا ہے جن کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. ان کے اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جو مقابلے میں لوگ لائے جاتے ہیں اولادیں ان کی نہیں جن کی آج فضیلت بیان کی جاتی ہے, انہوں نے تو یزید کی بیعت کر لی. اور ایسے لوگ آج اٹھائے کہ جو ان کو ڈیفینڈ کرنے پہ تلے اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اہل بیت کی کوئی ایسی روایتیں پیش کرو جیسے جس میں ان کی توہین ہوگی تاکہ ہم اپنوں کو بچا سکیں. یعنی یہ ظلم کربلا میں ہی نہیں تھا, آج بھی ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم آج بھی ہو رہا ہے. لیکن ہادی نے قیامت تک کے لیے آپ کی ہدایت کی. یہ جو دین بچایا ہے, اگر آج تو ہدایت یافتہ ہے, تیرے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے, تیری بہن بیٹی کے سر میں چادر ہے, اگر تو نمازی ہے, تو شریف ہے, تو ایمان ہے, تجھے دین کا پتہ ہے, تجھے اسلام کا پتہ ہے, تو یہ اسی عظیم نظام ہدایت کے بندے ہیں جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جوان دینے پڑے تو دے دیے, بچے دینے پڑے تو دے دیے, بھائی دینے پڑے تو دے دیے. اگر داران مظلوم میں کربلا اگر لاشوں پہ گھوڑے دوڑے ہیں تو نہیں دے رہے. گلے پہ خنجر چلا برداشت ہے, خیموں میں آگ لگی برداشت ہے. یہاں تک کہ انہوں نے تو ہمارے لیے اگر سر سے چادریں لوٹی ہیں, یاد ہے وہ بیویاں جن کے ہمسائے گواہ دیتے کہ ان کی ہم نے آواز تک نہیں سنی, اگر انہیں ہمارے لیے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام کے بازار پر جانا پڑا تو پھر بھی برداشت کیا. یہ سارے کچھ برداشت کر کے دین بچا کے واپس آئے. یزید کو جب پتہ چلا کہ اتنا انقلاب آ چکا ہے کہ لوگ مجھے گھر سے نکال کے ماریں گے, اس وقت رہائی دی ہے. یہ جناب حسین نبی علیہ کے خطبات, جناب حسین دین کے خطبات, کیونکہ دین کے محافظ تھے نا, تیری ہدایت کے ذمہ دار تھے, حاضر تھے. جتنے مسائل پر برداشت کیے لیکن تجھے بچا لیا, تیرے اس دین کو بچا لیا.
تیری ماں بہنوں بیٹیوں کو پردہ بنا دیا. دکھ تھوڑے نہیں تھے جب نکلے نا، جب نکلے شام سے تو بی بی نے مڑ کے دیکھا، چند اور بیویوں نے بھی دیکھا، پتہ نہیں کیا بات یاد آئی، آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ بیویاں جو پرسہ دینے کے لیے آئی تھی نا، شام کی بیویاں، انہیں بی بی کہتی ہیں بیویاں منت کرتی ہوں جب ہم آئے تھے تو ہمارے ساتھ حسین کے سینے کی تعریف سکینہ تھی. اللہ تعالیٰ اس پر سے کی دعا سکینہ موجود تھی. اور سکینہ ساتھ میں سکینہ اشارہ چھوڑ کے جائے، بس اتنی منت. گاہے بگاہے سکینہ کی قبر پہ آتے عزادارو کربلا آئی بیبیاں. ابھی مخنف والا لکھتا ہے کربلا آئے تو زخم تازہ ہو گئے. عزادارو کیسے زخم تازہ نہیں ہوں گے جس کا علی اکبر مارا گیا ہو؟ کیسے زخم تازہ نہیں ہوں گے جس کے قاسم کے ٹکڑے ہو چکے ہو؟ کیسے زخم تازہ نہیں ہوں گے جس کے حسین جیسے بھیا کی لاش پہ گھوڑے دوڑے؟ عزادارو کیسے زخم تازہ نہیں ہوں گے کہ جس کی بہن اپنے بھائی کے لاش سے جب اٹھی ہو تو لباس کا رنگ لال ہو گیا. ایک جملہ کربلا کا پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. عزادارو زینب عالیہ فرماتی ہے سجاد جب میں گئی تھی تو میرے بھائی کا لاش آئے سے بڑا تھا. اب میں آئی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں محلہ بن گئے، قبریں بن گئی. تو نے دفنایا، بتا میرے علی اکبر کی قبر کون سی ہے؟ مجھے یہ بتا میرے قاسم کی قبر کون سی ہے؟ مجھے بتا میرے والد کی قبر کون سی ہے؟ اور مجھے یہ بتا میرے حسین کی قبر کون سی ہے؟ اور مجھے سید سجاد بتاتے گئے اور میرے بیویوں کا کوہرام پڑھتا گیا. اور جب حسین کی قبر پہ آئی تو علماء نے لکھا زینب عالیہ نے کوئی بیان کیا، علی کی بیٹی گری بھی ہے بے ہوش ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب علی کی بیٹی کو ہوش آ گیا، جب ہوش آئی ہے تو رو کے کہتی ہے حسین ایک دفعہ قبر سے باہر آ. ارے مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں تیرے سامنے آتی تھی، ارے تو کھڑا ہو کے میرا استقبال کرتا تھا. حسین اٹھی دیکھ، ارے میں قیدی زینب آ گئی، ارے میں شام کے بازاروں میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو 3 دن ماتم کیا ہے علی کی بیٹی ہو گئے. 3 دن کے بعد مدینے کا سفر کیا. مقتل کا جملہ ہے بیرون مدینہ آئے تھے. عزادارو جناب زینب عالیہ کی چھوٹی بہن جو معروف ہے علی کی بے اولاد بیٹی، جو کربلا کے جنگل میں روتی تھی، لوگ کہتی تھی میرا آج کوئی میرا بھی بیٹا ہوتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج جیسے زینب نے جوڑے قربان کی میں بھی بیٹا قربان کر دیتی. جب بیرون مدینہ آئی، مدینہ دیکھا تو جناب ام کلثوم فرماتے ہیں مدینہ تو جب دینا لا تک مدینہ. ارے رو کے کہتی ہے نانے کا مدینہ، ارے ہمیں قبول نہ کرنا. ارے جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ بھائی موجود تھے، ہمارے بیٹے موجود تھے. ارے جب آئے ہیں تو سارے مارے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس غم کے سوا کوئی روک نہ دے. بشیر نے اعلان کیا پورا مدینہ امن آیا. اور نوجوانوں پورا مدینہ امن آیا. یہ کن بیویوں کے استقبال کے لیے آیا؟ عزاداروں کے ان بیویوں کے استقبال کے لیے آیا جن کا استقبال کوفہ اور شام کے بازاروں میں پتھروں سے کیا گیا. آج پورا مدینہ روتا ہوا نکلا. جناب محمد حنفیہ نکلے. جب پتہ چلا نا کہ حسین نہیں آئے اور ہمارے لکھا کہ جناب حنفیہ زمین پہ گر پڑے بے ہوش ہو گئے. جب غلاموں نے ہوش دلوایا کہا سید سجاد آئے ہیں. اب جملہ مشکل ہے نہ کر کے پڑھ آپ سن لیں. عزادارو جب کہا کہ سید سجاد آئے ملنے کے لیے قریب آئے، سید سجاد کو سید سجاد نے ہاتھ پیچھے کی. لوگ کہتے ہیں چچا ذرا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ. سید سجاد نے جب
اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ مدینے میں وارد ہر بندے نے پرسا دیا اور انہوں نے جناب ام المریم جناب عباس کے والد کو پرسا دیا. ارے لوگ کہتی ہیں زینب میرے بیٹے عباس کو نام لے. اور انہوں نے پھر جناب سیدہ زینب کی قبر پہ آئی روک کہتی ہے محمد کی بیٹی میرے بیٹے کو معاف کرنا, میرا بیٹا پہلے مارا گیا تیرا حسین باہر میں. ارے زینب عالیہ روکی کہتے ہیں سجاد مجھے اجازت دے ایک دفعہ میں اپنے نانا کی قبر میں جانا چاہتی ہوں اور میں رودان سنانا چاہتی ہوں. ارے مجھ پہ کیا گزری اور انہوں نے تمام بیویوں کے حال میں چلی ہے پردوں کا اہتمام کیا گیا اور انہوں نے نبی اعظم کے روضے میں داخل ہوئی علی کی بیٹی اور انہوں نے جب آئی ہے نبی اعظم کے روضے پہ گر پڑی ہے علی کی بیٹی اور انہوں نے کیسے سنا اور آپ کیسے سنو کتنا کوہرام مچا جب زینب عالیہ نے دکھ سنانے شروع کیا. کبھی کہتی ہے اللہ کے نبی تجھے کیا بتاؤں میرے علی اکبر کو بنسی کا گھر لگا, کبھی کہتی ہے تجھے کیا بتاؤں میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے, ارے کبھی کہتی ہے تجھے کیا بتاؤں میرے عباس کے بازو بلند ہو گیا اور کبھی کہتی ہے کیا بتاؤں ارے میرا حسین پیار سا مارا گیا اور انہوں نے جب کہا میرا حسین پیار سا مارا گیا اور انہوں نے پھر علماء کہتے ہیں علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا نبی کی قبر ہی نہیں سمجھ آیا. جملہ کیا کہا لوگ کہتی ہے ہجوم ہے, ارے لوگوں کا آنا نہ ہوتا, ارے میں اپنے شانوں سے گھبراتا تھی, ارے تجھے دکھاتی, ارے مجھے کتنے دادی آنے, ارے میرے ہاتھ, ارے نبی فرماتے ہیں جناب, ارے میں اس وقت بھی موجود تھا, ارے جب حسین موجود تھے, ارے میں اس وقت بھی موجود تھا, ارے جب تجھے دادی آنے. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.